کریم کی سورۃ النمل جو 27ویں سورت ہے، اس کی تفسیر کا بیان شروع ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی یہ آیت پڑھی تھی، آج پھر اس پر مزید گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی، وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں جمع ہوں گے، حساب کتاب ہوگا اور پھر فیصلہ ہوگا۔ اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ توجہ سے سنیے گا، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کے کوتک، ان کے ایکشن، ان کی پریکٹسز، ان کی نگاہ میں سجا کر اور بھلے کر کے دکھائے جاتے ہیں، وہ تو بھٹک رہے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ نافرمانی کرنے والے سمجھتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے کام، ان کی نگاہوں میں سجا کر پیش کرتا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، تو ان کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں۔ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، آپ اگر یہاں یہ کہیں کہ عیسائی اور یہودی بہت سے کفار کی آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ کے لیے ایمان شرط ہے، اچھے نیک کام کے لیے ایمان شرط، جیسے نماز کے لیے وضو۔ برائی کو بھلائی سمجھنا، بری بات کو اچھا سمجھنا، یا اپنی اچھی باتوں پر فخر کرنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔ مسلمان اللہ کی ہر وقت تعریف کرتا ہے کہ مجھے توفیق ملی ہے، رب کی مہربانی ہے کہ میں برائی سے بچ رہا ہوں۔ وہ اپنی ذات پر فخر نہیں کرتا۔ کفار کو خود اپنے ایمان اور اعمال پر اعتقاد نہیں ہوتا، وہ کس حال میں ہے اور آج زیادہ تر لوگوں کا کیا معاملہ ہے، اس کی ایک تفصیل ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا۔ میں نے آج کے حوالے سے کچھ باتیں کر لی۔ پچھلے جمعے کی یہ بات میں نے کہی تھی کہ قرآن کو 1400 کتنے برس پہلے نازل ہوا، مگر حالات دیکھیں، قرآن بڑے بدلتا ہے، آیتیں آج ہی قریب۔ اس وقت
کچھ باتوں کو بطور نصیحت، بطور پیغام دین کے حوالے سے کسی شخص کو نشانہ بنا کر میں دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور میرے مخاطب جن سے میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں جو ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر، اس کی راہ پر، اس کے طریقے پر نہ چلا، اس کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس کے قدموں پر چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو وہ بے حیائی اور بری بات ہی بتائے گا۔ یہ آیت سورہ النور کی ہے۔ اب اس سے پہلی آیت، یہ دو آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بری بات، برا چرچا پھیلے، فِي آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت۔ قوم جو برائی کی بات پھیلاتے ہیں، برائی کی بات کا چرچا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بری بات پھیلے۔ آپ لوگ اخبار بھی پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی آج کل ہر ایک کے گھر میں ہے، تقریباً ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیلی فون بھی ہے، جس کو آپ سیل فون یا موبائل فون کہتے ہیں، عربی میں جوال کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں، اس میں ایپس ہیں، اس میں فیس بک ہے، وہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے۔ ایک شور مچا ہوا ہے، مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ برائی کی بات کا چرچا چاہتے ہیں، غلط بات، وہ شیطان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رحمان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھائی کے لیے کر رہے ہیں، وہ مثبت انداز میں، مثبت انداز میں، پازیٹیو وے میں اپنی بات کریں گے، جبکہ پیچھے مقصد اچھا نہیں، نیت صحیح نہیں ہے، کہتے کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور۔ اب میری باتیں آپ توجہ سے سنیے گا۔ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اس کلمے کا پابند ہو جاتا ہے، اس کلمے کا ایک بار کہیں گے پابند ہو جاتا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کا پابند ہو گیا۔ ایمان کی، دین کی ہر ضروری بات کو ماننا، اس
ضروری بات کو ماننا اس پر توجہ اس لیے بار بار دلا رہا ہوں کہ ان باتوں کی اہمیت سمجھ لیں. کلمہ پڑھ لیا تو اب پابند ہو گئے اور ضروریات دین یعنی دین کی ہر ضروری بات کو ماننا لازم ہو گیا ہے. کسی ایک بات کا ضروری بات کا انکار کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں دین کی بات آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ کوئی اختلافی بات بھی نہیں. دین کی مرضی, اب اللہ کی مرضی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. اگر تم مومن ہو تو سب سے زیادہ راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن ہے. ہمارے سارے عقیدوں کی بنیاد قرآن حدیث ہے. قرآن نے بتا دیا کہ ہم کلمہ پڑھ کے پابند ہو گئے ہیں. اب دین کی ضروری باتیں ماننا ہم پہ لازم ہو گیا ہے. ہم دین کی کسی ایک ضروری بات کا انکار کریں گے دائرہ اسلام اور ایمان سے نکل جائیں گے. اور اللہ اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. ہمارے ہاں رواج ہے جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو ایک آیت پڑھتے ہیں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم نے یہ اس وقت کے لیے خاص کر لی ہے, استرجاع کہتے ہیں اس کو. ضرور پڑھتے ہیں, ویسے کوئی چیز گم ہو جائے تب بھی پڑھتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. معنی کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. میں آیتیں پڑھ رہا ہوں, ان سب آیتوں پہ توجہ رکھے. پہلی آیت آپ کو سنا دی کہ لوگوں کے اعمال جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی آنکھوں میں جو ان کے اعمال ہوتے ہیں نافرمانی کے وہ بھلے نظر آتے ہیں, ان کو دکھائے جاتے ہیں. بہت اچھا کر رہا ہے. دوسری آیت پہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا نہیں. اور جو لوگ مسلمانوں میں بری بات یا برا چرچا پھیلاتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ پھیلے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ نے یہ آیات سن لی. یہ کس کا فرمان؟ اللہ تعالیٰ. تو مسلمان اللہ کی بات نہیں مانے گا, مسلمان رہے گا. ایک ہے گناہگار, ایک ہے انکار کرنا. انکار کرنے والا دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے. گناہگار ہے وہ جو عمل بنتا ہے. اس کے لیے دنیا و آخرت کے عذاب کی خبر دی گئی اور عذاب بھی کون سا؟ دردناک شدید. اب آپ نے سن لیا, یہ آیت بھی سن لی کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا. ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس ہمارا سب کچھ کس کا دیا ہوا؟ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جی میں محنت کر کے کماتا ہوں, تو محنت کرنے کے لیے کمانے کے لیے جسم کس نے دیا؟ اس میں طاقت کس نے دی ہے؟ عقل کس نے دی ہے؟ شعور, سمجھ, یہ تمام صلاحیتیں کوالٹیز کس نے دی ہیں؟ تو یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی, بتائیے کیا یہ درست بات ہو؟
اونچی کہی. اس کے پیچھے اصل پروپیگنڈا مقصد کیا ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. پہلے میں نے بنیاد آپ کو بتا دی ہے. ہم قرآن کریم کو پڑھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے کون سے مومن کامیاب ہے ذرا وہ بھی سن لیجیے. حالانکہ یہ تفصیل گزر چکی ہے لیکن پھر سنا رہا ہوں. سورہ مومنون 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اس کی پہلی آیت قد افلح المؤمنون بے شک کامیاب ہوئے ایمان والے. مراد کو پہنچے ایمان. کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. پہلی بات والذین هم عن اللغو معرضون اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے یعنی ان کا دھیان ان کا لگاؤ ان کا میدان بےہودہ بات کی طرف نہیں ہوتا. والذین هم للزکاۃ فاعلون اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں. زکات دینے میں وہ سستی نہیں کرتے بر وقت ادا کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن پڑھنا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیاں نومیاں شرعی جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے جو ان کی ملکیت میں ہے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں. کیا مطلب؟ جن سے تعلق جائز ہے ان سے تعلق رکھتے ہیں دوسروں سے نہیں رکھتے. میرے دوستوں اور بزرگوں قرآن کی ان آیتوں سے واضح کیا ہو گیا؟ کامیاب مومن کون ہے؟ نماز قائم رکھتے ہیں، نماز میں گر گراتے ہیں، بےہودہ بات کی طرف دھیان نہیں دیتے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. مجھے بتائیے یہ نعرہ لگانا میرا جسم میری مرضی جس کو چاہوں اجازت دوں جس کو چاہوں اجازت نہ دوں، کیا بات ہے کہ میرا جسم ہے میں اس پہ کپڑا ڈھانپوں نہ ڈھانپوں، اس کو بدن کو چھپاؤں نہ چھپاؤں، میں اس کو کھلا رکھوں میں جو مرضی کروں، جس کے لیے چاہے اپنے جسم کا استعمال کروں. کیا یہ باتیں ایمان والا کر سکتا؟ نہیں. پوچھ رہا ہوں جس کو آخرت پر یقین ہے کیا یہ باتیں کر سکتا؟ کیا جسم واقعی ہمارا اپنا ہے؟ مالک ہے؟ بنا لیں گے. اگر واقعی ہے تو بنا لیں. بن سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. باتیں بہت سی ہیں، شریعت کی بات کرنی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. لڑکا ہونا تھا یا لڑکی ہونا تھا یا بیمار ہو کے وہ جو درمیان والے کہلاتے ہیں آپ کے ماں جن کو آپ خسرے ہجڑے یا خاص خواجہ سرا کہہ دیتے ہیں، بیماری ہے. ہمیں پتا تھا کہ ہم نے کیا ہونا ہے؟ ہماری مرضی تھی کہ ہم نے مرد ہے یا عورت؟ پوچھ رہا ہوں. کس کے ہاں پیدا ہونا ہے؟ ہماری مرضی تھی. کسی پٹھان کے ہاں، کسی شیخ کے ہاں، کسی ملک کے ہاں، کسی چودھری کے ہاں، ترکی کے ہاں، ایرانی کے ہاں، افغانی کے ہاں، کوئی ہمیں پتا تھا؟
کہاں پیدا ہونا تھا؟ کس شہر میں، کس ملک میں، یا ہماری مرضی؟ پوچھ رہا ہوں، گھر میں یا اسپتال میں ہماری مرضی نہیں۔ یہ جسم کس نے بنایا؟ قرآن پڑھا۔ پانی کی ایک بوند سے پورا وجود بننے تک پورا بیان قرآن میں ہے کہ اللہ نے کیسے بنایا۔ مٹی سے ہم لوگ سب بنے ہیں، ہماری پوری پیدائش کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس نے ہمیں بنایا اور اس نے بتا دیا کہ تم نے پلٹ کر میری طرف چیتڑے ہو جائیں، وجود تمہارا ویسا ویسا ہو جائے، ماتا نظر بنا، مجھے کوئی مشکل نہیں۔ اب میرا سوال، اتنی باتوں کے بعد یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ اب اس کا معنی کیا بتا رہے ہیں؟ جی میرا جسم میری مرضی نہیں تو کسی اور کی مرضی کا کیا مطلب؟ میرا جسم ہے، یہ جسم تمہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ دین، دنیا پرتنے کا نام ہمارا دین اسلام ہے، دنیا پرتنے کا سلیقہ۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ بات سنائی کہ آپ چھوٹی سی کوئی مشین بازار سے لاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ہدایت نامہ، مینول کہتے ہیں انگلش میں، کیسے استعمال کرنا ہے، ہاؤ ٹو یوز، وہ آپ کو ملتا ہے۔ چھوٹی مشین ہے تو چھوٹا کاغذ ہوگا، بڑی مشین ہے تو کتاب ہوگی، بہت بڑی مشین ہے تو اتنی موٹی کتاب ہوگی، کون سے بٹن کو دبائیں گے، کس طریقے سے چلائیں گے، کیا وہ سارا طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ مشین انسان کی بنائی ہوئی، اس کے ساتھ ہدایت نامہ، اس کے خلاف چلے، کیا مشین فائدہ دیتی ہے؟ صحیح کام کرتی ہے؟ یہ انسان جس میں ملینز بیٹریز لگی ہوئی، ملینز، 1 ملین 10 لاکھ، میں ملینز کہہ رہا ہوں، کروڑوں کارخانے اس انسان کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی تو کوئی ہدایت نامہ چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا۔ بعض مشینیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹپیکل، پیچیدہ، مشکل، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھ آتا ہے، ماہر، وہ پہلے آپ کو چلا کے دکھاتا ہے، آپ کو نمونہ، ڈیمانسٹریشن کہتے ہیں انگلش میں، وہ پورا آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ مشکل ہے، کتاب سے آپ نہیں سمجھیں گے پوری طرح، تو وہ آپ کو چلا کر دکھاتا ہے بلا تشبیہ۔ انسان کے اندر کروڑوں کارخانے لگے ہوئے ہیں، اس انسان کے معاملات کتنے پیچیدہ ہو سکتے تھے، اللہ نے قرآن بھی دیا، اور قرآن پر عمل دیکھنا ہو تو اللہ نے نبی عطا فرمایا۔ پڑھنا ہو تو 30 پاروں کو پڑھ لو، عمل دیکھنا ہو تو سیرت مصطفیٰ دیکھ، ادھر دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، مجھے جس طرح پڑھتا ہوا دیکھو اس طرح نماز پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، جیسی نماز میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، وہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے جیسی وہ پڑھتے تھے، فرمایا میری اداؤں کی نقل کر لو گے کامیاب ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہمارے پاس قرآن ہے، اب قرآن کی تفسیر کے معنی ہوتے ہیں بات کھولنے کے، کھول کر واضح کرنا۔ القرآن
اس سے ربا کا قرآن اپنے باس کی خود تفسیر کر دیتا، دوسری آیت میں کہیں اس کو واضح. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دامن مصطفیٰ پکڑو، جن پر قرآن نازل ہوا وہ تمہیں سمجھائیں گے. وہی غیر مطلوب نبی کا ارشاد. تو ہم حدیث شریف سے پھر سیکھتے ہیں. مثلا زکوٰۃ 100 روپے پر 2.5 روپے دیتے ہیں، 2.5%. 2.5 روپے اور 100 روپے، اس کا بیان ہمیں قرآن میں 2.5 روپے کا نہیں ملتا. کہاں ملتا؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. اس پر ساری دنیا عمل کر رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کر آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ ہے. کیا مطلب؟ تمہیں اتنی آسانی کر دی، اتنی آسانی کر دی کہ عملی نمونہ تمہارے سامنے رکھ دیا. اگر میرے پیارے بننا چاہتے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم چاہتے ہو کہ میرے پیارے بن جاؤ، تو قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اب نبی کا دامن چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کیا ہم کوئی کامیابی پا سکتے ہیں؟ کوئی بھلائی پا سکتے ہیں؟ اگر مسلمان ہے تو. اور اگر مسلمان نہیں، ایک خاتون نے سوال کیا مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے وقتی طور پر اس کی سمجھ کے مطابق جواب دے دیا کہ اگر ایمان والی ہو تو 4 مرد کر سکتا ہے، تم اس کی بیوی بن سکتی ہو. تم BCO کرنا چاہتی ہو تو پھر ایمان کے دائرے سے نکل کے کر سکتی ہو، ایمان میں رہ کر کر سکتی نہیں. کیوں؟ تمہاری عقل کی سطح ابھی تک وہاں نہیں ہے جہاں رب کے حکم کو تم پوری طرح سمجھ سکو. کسی عالم کے پاس جاؤ، سمجھا دے. تم نے 4 شوہر کیے ہوئے، تمہیں کیا پتا چلے گا بچہ کس کا ہے؟ اور پھر آج سائنس بتا رہی ہے DNA کے نام سے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ایک سے زیادہ اگر کسی میں پائے جائیں تو اس کا مزاج پر، جسم پر، پورے نظام پر کیا اثر ہوتا ہے. رب نے بنایا ہے، رب نے حکم دیا ہے. کسی ملک میں جاتے ہو، وہاں کے نظام کو مان لیتے ہو، وہاں کی شہریت لیتے ہو تو کہتے ہو میں تمہارا وفادار رہوں گا، تمہارے ملک سے وفاداری کروں گا، غداری نہیں کروں گا. حلف لیا جاتا ہے. جب وہاں کی شہریت آپ کو سٹیزن شپ دی جاتی ہے تو وہ اوتھ بھی لے لیتے ہو. ٹریفک کے قانون مانتے ہو، پولیس کے قانون مانتے ہو. کسی فیکٹری میں جاؤ، وہاں کے جو لاز ہیں، جو ان کے رولز ہیں وہ مانتے ہو. تو دین میں آ کر دین کے رولز کو کیوں نہیں مانتے؟ دین کے معاملے میں کیوں آزادی چاہتے ہو؟ اسلام آباد سے اسلام کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ نہیں سمجھے بات کو؟ پوری دنیا کی کوشش ہے پاکستان سے کسی طرح مسلمانوں کی ایمانی غیرت ختم کی جائے، نبی سے محبت ختم کی جائے، ان کے اندر جو جوش و جذبہ ہے ایمانی وہ نکالا جائے. کروڑوں پیسے، کروڑوں کی تعداد میں وہ دیتے ہیں، شوشے چھوڑتے ہیں. ہائیبریڈ وار کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا. خاموش جنگ، ہتھیاروں سے نہیں، یہ اسی طرح پروپیگنڈے سے ہوتی ہے، فیس بک سے ہوتی ہے،
آپ کے واٹس ایپ سے ہوتی ہے، آپ کے اندر شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ آج آپ نے بات کی ہے کہ جی میرا جسم میری مرضی، آپ کہیں گے ہونے دیں، کل کو کیا کہیں گے؟ کم کپڑے پہن کے آئیں گے سامنے، پھر اس کے بعد ننگے آئیں گے سامنے۔ تم حکومت کو ڈرا ہے، ہمارے پاس فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، ایجنسی ہے، نہیں روک سکتا، لیکن دین کے خلاف بات کے بارے میں اگر ہم چپ رہیں تو ہم سب مجرم ہو جائیں گے۔ یہ کورونا وائرس ایسے ہی نہیں آیا، اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، عباسی دور میں ایک مرتبہ کسی طرح کا بڑا سلسلہ ہو گیا، تعاون محمد اور کون سی بیماری، انہوں نے اس وقت کیا حکم دیا کہ جتنے موسیقی کے آلات ہیں یہ توڑ دو، کھیل کود تماشے بند کرو، سارے توبہ کرو، استغفار کرو، گھر گھر اذان دو، گھر گھر لوگ توبہ کریں تو بلا کہیں۔ اور یہاں کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں موسیقی کا پروگرام کرو، امداد کے لیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ کیا یہ ریاست مدینہ کے نام پر تو عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں آزادی دو۔ کسی دن مردوں نے آزادی مانگ لی، یہ مرد کون ہے؟ ماں کا حکم مانتا ہے، ماں کو بہت اہمیت دیتا ہے، ماں کی بات ہر حال میں پوری کرتا ہے، بیٹی کی فرمائش ہو جائے پوری کرتا ہے، بیوی کا خیال رکھتا ہے، بہن پہ جان نچھاور کرتا ہے۔ اس نے آزادی مانگ لی تو کیا ہوگا؟ شور مچانے والی عورتیں کون ہیں؟ جن کا آخرت پر یقین نہیں۔ بظاہر کو سمجھ رہے ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا، سنو اب میں آپ کے سامنے دین کے حوالے سے مزید باتیں۔ اسلام سے پہلے عورت کو کیا تاریخ پڑھنے والے بتا دیں، پھر عورت 10 مرد ایک عورت کے پاس آتے ہیں، سوتیلی ماں بیٹا لے لیتا، عورت ننگے ہو کر طواف کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں باپ کے لیے یہ منظر قابل برداشت نہیں تھا، لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتا زندہ۔ اس سارے ظلم کو کس نے ختم کیا؟ اسلام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت بنا، وہ ماں بن جائے، عورت نہیں، صرف عورت ہونے کی وجہ سے نہیں، جب ماں بن جائے اس کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت ہے۔ بہن کے ساتھ شفقت اچھا سلوک کرنے پہ جنت کی ضمانت ہے، بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے پر جنت کی ضمانت ہے۔ عزت کس نے دی؟ حقوق کس نے دیے؟ اسلام نے۔ آج اسی اسلام سے بیزاری۔ مجھے تو عجیب لگتا ہے باہر کے ملکوں میں، کافروں کے ملکوں میں جو مسلمان خواتین رہتی ہیں وہ دوپٹہ اوڑھنے، حجاب لینے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ یہ ریاست مدینہ کہتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں حجاب اتارنے کی بات ہے، یہاں بے حجابی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اور پھر ہم کہیں کہ جی بندشیں ہو گئی ہیں، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، رزق میں برکت نہیں رہی، کمائی نہیں، یہ ہمارے اعمال نہیں ہے تو اور کیا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سوچیں، یہ جتنے تھوڑا سا جو طبقہ ہے جو نکلا ہوا ہے، میرا جسم میری
یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے مزید ہو، اسلام نے عورت کو جتنا عزت دی ہے، حق دیا ہے، اس کو کمانے کے لیے منع نہیں ہے. تو محنت کر سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے، ڈاکٹر بن سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے، تعلیم حاصل کر سکتی ہے، استاد بن سکتی ہے، ٹیچر بن سکتی ہے. لیکن کیا کہا؟ عورت. جن کو نہیں معلوم، عورت کا لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی چھپانے کی چیز. کیا معنی؟ ایک بار چھپانے کی چیز. لوہا، دوسری باتیں آپ کھلی چھوڑ دیتے ہیں. سونا چھوڑتے ہیں؟ پوچھ رہا. سونا چاندی لوہا رکھ دیا بات ہوگا. سونا چاندی رکھتے ہیں کیوں؟ وہ زیور ہے، وہ قیمتی ہے، اسے سنبھالتے ہیں، حفاظت سے رکھا جاتا ہے. اے عورت، تجھے زیور کی طرح کہا گیا ہے، تجھے کھلے عام نہیں رکھا جاتا، تیرے لیے حفاظت کی جاتی ہے. بیٹی ہے تو باپ حفاظت کرتا ہے، بہن ہے تو بھائی حفاظت کرتا ہے، بیوی ہے تو شوہر حفاظت کرتا ہے، بیٹی اور ماں ہے تو بیٹے تیرے حفاظت کرتے ہیں. مرد کو نگران بنایا ہے، مرد کو درجہ کیوں دیا گیا؟ تیری حفاظت کرتا ہے، تیری ضروریات پوری کرتا ہے. تو اگر کماتی ہے جائز طریقے سے، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ تجارت کرتی تھی. تجارت کرنا منع نہیں. ڈاکٹر نہیں بنے گی تو عورتیں پھر کس سے علاج کرائیں؟ ڈاکٹر بنے گی. اب بنے گی تو عورتوں کا علاج ہوگا، ورنہ عورتوں کو مردوں کے پاس جانا پڑے. ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، نرسیں بنتی ہیں، دوسرے کام کرتی ہیں. مسلمانوں کی تاریخ موجود ہے. آپ کو کون سا حق نہیں دیا گیا؟ اگر کوئی بندہ شوہر بن کر بیوی کا حق نہیں دیتا وہ مجرم ہے. ایک شخص کی دو بیویاں، دونوں کے ساتھ عدل نہیں کرتا، مجرم ہے. مگر اس کی وجہ سے آپ اسلام بیزاری کی بات کر سکتی نہیں. دین کو غلط نہیں کہہ سکتے. دین نے ہر حکم ہماری بھلائی کے لیے دیا. دین کا ہر حکم ہماری بھلائی کے لیے. جب چوٹ لگتی ہے نا، جب کوئی پیش آتا ہے پھر سمجھ آتی ہے باتیں. بعض لوگوں کو بغیر ہو کر آئے سمجھ آتی نہیں. جن کو کہتے ہیں نا باتوں کے باتوں سے نہیں مانتے، پھر ان کو وقت سمجھا دیتا ہے، لیکن اس وقت وہ بہت کچھ کھو چکے ہیں. ہمیں جان لینا چاہیے. آئیے میں بتاؤں شریعت کے احکام. ذرا حدیث سنیے. ابن ماجہ میں حدیث موجود، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی نعمتوں سے کوئی چیز، جتنی نعمت ہے دنیا ان میں سے کوئی چیز نیک بیوی سے افضل نہیں ہے. عورت کتنی عزت کی بات ہے. عصمت پارسائی، عورت کا اپنے آپ کو پارسا رکھنا، یہ تصور صرف اسلام میں ہے. یہ تصور باہر کے ملکوں میں کوئی آپ سے زبردستی کرے تو مجرم ہے. راضی سے راضی نہ ہو، رضا سے کرے تو جرم نہیں ہے. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ پارسائی. ایڈز بیماری نکلی تو بہت سے لوگوں کو پتا چل گیا کیا ہوتا. 12 سونے. دوسری حدیث فرمایا دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے. یہ نسائی شریف میں حدیث موجود. پہلی حدیث ابن ماجہ کی، اس کا نمبر 1855 1855، کیونکہ حدیث
کمپیوٹرائز ہو گئی ہے تو نمبر لگ گئے. یہ نسائی شریف کی حدیث 5325 اس کا نمبر. اگلی حدیث ترمذی شریف کی 1158 نمبر ہے. جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھ کر اس کے حسن سے متاثر ہو، اس کو وہ اچھی لگے، تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیں. بخاری شریف میں حدیث 5194 5194 نمبر کہ جب آپ شوہر سے بھی بلا وجہ اجتناب کرتے ہوئے الگ رہتے ہوئے رات گزارتی ہے، کوئی وجہ بیماری نہیں، کوئی شرعی وجہ نہیں، تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ خاوند کی طرف لوٹ آئے. سن رہے ہیں؟ اور سنیں. عورت کو کہا گیا کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نظری روزہ نہ رکھے. یہ بھی حدیث بخاری شریف میں 5192. آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سنی ہوئی ہے یا شوہر کا درجہ سمجھ نہیں آیا. عورت کو کہا نفلی روزہ نہ رکھے. کیوں؟ کہ تیرا شوہر تجھے چاہے اور تو اس وقت عذر ظاہر کرے تو اس کی اجازت کے بغیر یہ کام بھی نہیں کرتا. بخاری شریف کی حدیث نمبر 5237. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی رخصت دی ہے کہ تم اپنی حاجتوں کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو. اسلام عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ کوئی ضرورت ہے تو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، بلا ضرورت نہیں. اگلی حدیث جامع الاحادیث میں ہے 7406 نمبر کہ جب عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے گھر سے نکلتی ہے تو آسمان کا ہر فرشتہ جنوں اور انسانوں کے سوا ہر وہ چیز جس پر سے وہ گزرتی ہے اس پر لعنت بھیجتے جب تک گھر واپس نہ آ جائے. اے عورت تیرے لیے عزت چاہیے ہے اسلام، تیرے لیے تقدیس ہے، تیرے لیے درجہ مرتبہ ہے، تو اسی کو کھو دے گی تو کیا ہو. اب سنیں یہ حدیث نسائی شریف میں 9361 نمبر. جو عورت خوشبو وغیرہ سے معطر ہو کے یعنی خوب پرفیوم لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو پائیں، وہ زانیہ ہیں. وہ ایسے ہے جیسے زانیہ، اور ہر وہ آپ جو اس کو دیکھے وہ زناکار ہے. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں تو اس کو دیکھنے والے آنکھوں سے زنا کرتے ہیں. یہ حدیث شریف کی آپ نے سنی. اب ذرا سنیں ابو داؤد کی حدیث. ابو داؤد میں 1723 نمبر کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ بغیر محرم یعنی جو اس کا محرم آدمی ہو اس کے بغیر ایک رات کا بھی سفر کرے. کیوں؟ اے عورت تیری حفاظت رہے، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے. ترمذی شریف میں حدیث 1172 نمبر حدیث کا ان عورتوں کے پاس نہ جاؤ جن کے شوہر موجود نہیں. ان کے گھر جاؤ کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اجازت نہیں، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. کیا مطلب؟ شیطان کو بہکانے میں دیر
ترمذی شریف میں حدیث 1171 نمبر، جب کوئی مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا ان کا شیطان، یعنی جو مرد عورت محرم نہیں آپس میں اکیلے جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس زیادہ آمد و رفت سے بچو، آنا جانا کم رکھو. ایک شخص نے عرض کیا حضور دیور اور جیٹ کے بارے میں کیا ارشاد؟ شوہر کے چھوٹے بھائی کو دیور کہتے ہیں آپ لوگ، بڑے بھائی کو جیٹ. حالانکہ دیور کے معنی دوسرا شوہر ہوتا ہے. لغت دیکھ لیں، مجھ سے نہ پوچھے، لغت دیکھ لیں. ور شوہر کو کہتے ہیں دے دوسرے کو دوسرا شوہر. یہ پکارنے کا کیا سب چلتا ہے؟ پوچھا گیا دیور اور جیٹ کے بارے میں، فرمایا وہ تو موت ہے، وہ تو زیادہ خطرناک چھیڑخانی ہوتی ہے اور بات بڑھ جاتی ہے. ان کے سامنے جانا تو زیادہ خطرے کا باعث. اب سنیں مرد حضرات کی یہ حدیث سن لیں، فتح القدیر کے تکملہ میں موجود. جو شخص کسی عورت کے ہاتھ کو چھو لے گا جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو، قیامت کے دن اس کی ہتھیلی پہ انگار رکھا جائے گا. تم کہہ رہی ہو نا میرا جسم میری مرضی، یہ ذرا اسلام کے احکام سنو. کنز العمال میں، طبرانی میں، بیہقی میں حدیث طبرانی کا نمبر 486، بیہقی کا 5072، کنز العمال کا 13065. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی ٹھونک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال ہے. ٹو ٹچ، صرف چھونا، باقی باتیں تو بات کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کے صحابی وہ آئے. حضور نے بیویوں سے فرمایا اسے پردہ کرو. تو ان میں سے ایک نے کہا حضور یہ تو نابینا ہے، کہ دیکھتے نہیں. فرمایا تم بھی اندھی ہو؟ اپنی بیوی سے حضور فرمایا کیا تم بھی ان کو نہیں دیکھو گی؟ شریعت عورت کو کتنا محفوظ رکھنا چاہتی ہے ذرا. میرے دوستوں اور بزرگوں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. مشکات شریف میں حدیث 3125 نمبر. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو غیر محرم عورت کو دیکھنے والے اور جس کی طرف دیکھنے والے پر اور جس کی طرف نظر گئی. اس نے کیوں اپنے آپ کو کھلا رکھا ہے؟ وہ خود کیوں دعوت دے رہی ہے؟ سن رہے ہیں یہ اسلامی احکام ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے صرف آپ کو جھلکیاں دکھائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں سے بغیر ان کے شوہر کی اجازت کے بعد نہیں کہنا چاہیے. اب سنیں مسلم شریف میں حدیث موجود 2158 نمبر. حضور نے فرمایا جو شخص لوگوں کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے تو بے شک ان لوگوں کو حلال ہے کہ اس شخص کی آنکھیں پھوڑ دیں اور اس پر کوئی سزا نہیں. آنکھیں پھوڑنے کی کوئی سزا. اس قدر اسلام حفاظت چاہتا ہے. فرمایا وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں گی اور دوسروں کو اپنے اوپر مائل کرنے والی اور خود بھی دوسروں پر مائل ہونے والی ہوگی، ان کے سر اونٹوں کے خمدار کو آگے جھجورا بنا دیتی ہیں. ان کے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی. مسلم شریف کی حدیث نمبر 2128. میں نے آپ کو ارشاد سنائے ہیں. ابو داؤد میں حدیث 4098 نمبر. حضور نے فرمایا اس مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت
کچھ ارشادات میں نے آپ کو سنائے. اب میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں. سنیں کہ یہ میرا جسم میری مرضی ہے کیا. یہ مارچ کہاں سے شروع ہوا؟ امریکہ کی ایک خاتون، اگر نام صحیح ہے زولوجی اس کا نام، جس طرح کے لکھا ہوا ہے پروننسیشن غلط ہے معافی چاہتا ہوں، اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروایا اور الزام لگایا کہ اس کا شوہر اس کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ پکے زوجیت ادا کرتا ہے. یعنی میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ میرا شوہر میری مرضی کے بغیر مجھ سے رکھتا ہے. عدالت نے شوہر کو طلب کیا، لمبی بحث ہوئی، 80 سے زیادہ وکیلوں نے، قانوندانوں نے حصہ لیا، مختلف لوگوں کو شامل کیا گیا. 11 سال لگے. کتنے؟ 11 سال. لیکن عدالت فیصلہ نہیں کر پائی. پھر یہ معاملہ ایک اور عدالت کو بھیج دیا گیا، وہاں بھی کئی برسوں تک یہ کیس چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا. آخر ایک ضلعی ڈسٹرکٹ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ عورت کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں، عورت کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں. عدالت نے نبیوں پر نازل کی گئی کتابوں اور اسلام کا حوالہ بھی دیا. وہاں کی عدالت نے کہ تمہیں یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا کہ تم اپنے شوہر کو انکار کر سکو بلا وجہ. پھر یہ سلسلہ رک گیا. 1902 میں دوبارہ امریکہ میں پھر یہ نعرہ اٹھا، پھر ٹھنڈا پڑ گیا. 1909 میں دوبارہ اس مسئلے نے سر اٹھایا اور خواتین نے 7 مطالبات 7 ڈیمانڈز کی، اپنے مطالبے پیش کیے. اس میں سے پہلا مطالبہ یہی تھا، میرا جسم میری مرضی. کن کا نعرہ ہے؟ کن کا نعرہ ہے؟ مسلمانوں کا، غیر مسلم. اس کا نام ذرا زور سے کہیے، غیر مسلم. اس کا نعرہ مسلمانوں کا. یہ بات آپ نے یاد کر. مغرب ہی سے یہ بات آگے بڑھی. 20 سال پہلے یہ وبا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اٹھائی گئی. وہ مغرب، امریکہ، یورپ، جہاں ہم جنس پرستی، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ جو مرضی کرے، راضی نامے کے ساتھ، جس وہاں 60% عورتیں اور مرد بغیر شادی کے رہتے ہیں. اور آپ ہو گئی ہے مسلم ناجائز AGT میں کہتے ہیں آرام. سن رہے ہیں 2019 میں پچھلے سال عورت مارچ ہوا آپ کے اس ملک میں، اور جو نعرے پلے کارڈز پر، بینرز پر لکھے گئے اس میں توہین کی گئی مرد، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، کوئی تمیز نہیں رکھی گئی. پیسے کس نے دیے تھے؟ 17 کروڑ روپے پچھلے سال اس مارچ کے لیے ان کو دیے. یہ ایک صحافی کی رپورٹ آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا پر انتظار کے رہا، اپنی طرف سے نہیں سنا رہا. اسلام کے دیے ہوئے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ جو نعرہ ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں.
ہے کہ وہ شترے بے بہار کا مطلب ایسا اونٹ جس کے رسی نہ ہو وہ ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو اس طرح کا کوئی اب اسلام نے نہیں دیا۔ پہلے 2-3 چھوٹے چھوٹے جو ہوئے تھے، اب باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں یہ مارچ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کوئی حکمران نہیں روک سکے گا، کوئی نہیں روک سکے گا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور وہ خواتین جو اس لیے نکلی ہیں، وہ حق مانگنے کے لیے کوئی خاتون کردار والی نہیں ہے، کوئی ایسی ہو جس کو لوگ عزت، جو نکل رہی ہے ان کا حال کیا ہے؟ شراب پیتے ہوئے ان کے پورے فوٹو موجود، سگریٹ پیتے ہوئے موجود، دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کی جو بھی سلسلے، ان کی پوری ویڈیو موجود۔ تو ایسے ہی عورتیں اگر آئیں، کہتے جی عورت کی عزت کرو، سنو حدیث سنا رہا ہوں، کہتے عورت جیسی کیسی ہو عزت کرو، سن لو، میں بلعزت عرش عظمت شقی، مولانا روم نے ترجمہ کیا کہ بدبخت کی تعریف کرنے سے، عزت کرنے سے عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش لرزتا ہے۔ عورت وہی عزت کے لائق ہے جس میں عورت کا پورا وہ کردار موجود ہو، جس نے اپنے آپ کو عزت والا نہیں رکھا، اس کی عزت کی جا سکتی نہیں۔ اب وہ مرد ہو عورت ہو، جو بھی ایسا کام کرے عزت کے خلاف، اس کی عزت ہو سکتی نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سمجھ آیا؟ کہتے ہیں جی جیسے کیسی ہو ایسوں کی عزت ہو سکتی نہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارا جسم ہماری مرضی۔ پوچھنے والے نے کہا اگر جسم ہمارا تمہارا ہوگا تو پھر خودکشی حرام کیوں؟ سوسائڈ کرنا حرام کیوں؟ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے، ماں باپ کا اختیار ہوتا، جگہ کا اختیار ہوتا، بہن بھائیوں کا اختیار ہوتا، گھر کا اختیار ہوتا، خاندان کا اختیار ہوتا، شہر کا اختیار ہوتا، اپنی شکل کا اختیار ہوتا، ناک موٹی رکھوں پتلی رکھوں آنکھیں کیسی اختیار ہوتا۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں، موت ہمارے اختیار میں ہے؟ آپ کہیں کہ میں گولی ماروں، موت آپ نہیں دے سکتے، آپ موت کا انتظام کر سکتے ہیں، اللہ نہیں چاہے گا تو پیر وارث صاحب نے فرمایا ڈگ پیر آسمان کو نہیں مرتے، قائم جنا دے رزق دیا دھیریاں نے، آسمان سے بھی کوئی گرے اگر اس کا رزق باقی ہے مرے گا نہیں۔ یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا مارنے والا کون ہے؟ جی اللہ۔ ایک خاتون لکھاری کا کالم ہے، اس میں سے کچھ باتیں سناتا ہوں۔ لکھنے والی خاتون، جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، قبر میں کون اتارتا ہے؟ پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں اذان، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں اس کا تحفظ کرتا ہے، شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے۔ کیا مرد واقعی ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ہوس بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان صحیح تک لے جاتی ہے۔ یہ اسی عورت کی پکار پر کتنا بڑا لشکر لے کر سندھ میں آ جاتا ہے۔ سن رہے ہیں اشارے؟ اسی عورت کی خاطر اندلس کو فتح کرتا ہے، اسی جس کو کہتے ہو کہ مرد ہوس مارا ہے، اس کی ہوس کی خاطر 80% مقتولین عورت کی عصمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ لیکن جب حوا کی بیٹی کھلا بدن لیے، چست لباس پہنے، اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے نکلے، تو یہ مرد ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ کھلا گوشت
लफ्ज लिखते हैं। जब औरत घर से बाहर हवस के पुजारियों का ईमान खराब करने निकलती है तो रोकने पर ये आजाद ख्याल औरत मर्द को तंग नजर और पत्थर के जमाने जैसा एगो जमाने का इख्तलाफ देती है। 70,000 का सेल फोन हाथ में लेकर, तंग बुशर्ट या शर्ट फटी हुई जीन्स पहनकर, 4,500 का मेकअप चेहरे पे लगाकर, खुले बालों को शानों पर गिराकर, अंडे की शक्ल जैसा चश्मा लगाकर, खुले बाल जब लड़कियां घर से बाहर निकल के क्यों निकलती है? मर्द की हवस भरी नजरों की अगर शिकायत करनी है तो निकली क्यों हो, और निकली हो तो ऐसे रियल क्यों निकली हो? और क्या चाहती है? मकसद क्या होता है? अपना आप दिखाना ही है ना। और फिर कोई देख ले फिर उसकी शिकायत है। अजीब बात है। सुनो, खातून लिखती है, मैंने मर्द की बेबसी तब महसूस की जब मेरे वालिद कैंसर से जंग लड़ रहे थे। उन्हें सेहत याब होने से ज्यादा इस बात की फिक्र खाए जा रही थी कि जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए जमा किया था उनकी बीमारी पर खर्च हो रहा। चाहते थे बच्चों को मिले लेकिन वो बीमारी पे लग रहा है। उनको ये फिक्र थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। वो कहती है, मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी जब एक बाजार ईद की शॉपिंग करने गई और एक फैमिली को देखा जिनके हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे और बीवी शौहर से कह रही थी, मेरी और मेरे बच्चों की खरीदारी पूरी हो गई, आपने कुर्ता खरीद ली, आप भी कोई नई चप्पल ले ले। तो शौहर ने जवाब दिया, जरूरत नहीं, पिछले साल वाली ठीक है, खराब तो नहीं हो गई, तुम देख लो, कुछ और लेना है तो ले लो, आगे अकेले आप बदलश में ले नहीं पाऊंगी, अभी मैं साथ हूं, जो खरीदना है आज ही खरीद लो। ये मर्द है जिसको हवस का पुजारी कहते हैं। ये मर्द का इंसाफ जब वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ लाया तो माँ बहन के लिए भी लाया। मर्द को देखा कि जब उसके साथ है तो उसने हमें हिफाजत से सड़क पार करवाई, खुद हमारे दाएं बाएं रहा तो कोई चीज हमें न पहुंचे। मेरे दोस्तों, बेटी को जब निकाल दिया जाए ससुराल वाले गुब्बा का जो सीने से लगा था, मेरे दोस्तों ये आज इस मुआशरे की बातों पे जाओगे कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। ऊंची गई कहने वाले ने कहा, अब ये खातून है, इसका भी फेसबुक पर पूरी आवाज के साथ इसका ये इंटरव्यू मौजूद है। वो कहती है, दो तरह की शोहरत होती है, एक सस्ती और एक महंगी। ये सस्ती शोहरत होती है कि आपने फेमस होना है तो कोई भी बियर्ड या फनी वीडियो, कोई भी ऐसी तमाशा करके पूरे मुल्क के देश का तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी। आज ये जो सस्ती शोहरत वाली है वो कहती है, मुझे ये बताएं जिसको आप चैलेंज करके बात कर रही हैं, क्या उसकी मदद के बगैर आपका एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड गुजर सकता है? कहती मैं शौहर की बात नहीं कर रही, मर्द मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपकी जिंदगी में शामिल रहते हैं, बाप है, भाई है, बेटा है, शौहर। क्या मर्द के बगैर आपको वजूद मिल सकता है? ख़वातीन को वजूद मिल सकता है? वो आगे चल के लिखती है, साइंस से साबित करते हैं, चैलेंज करती है कि एक मर्द के बगैर एक औरत वजूद में आ सकती है, साबित करते हैं। कहती जिंदगी गुजारने का नहीं, शादी का नहीं, कह रही सिर्फ पैदा होकर दिखा दें मर्द के बगैर हो सकती। वो खातून ये कहती है, अगर वाकई आप कहती हैं कि जी मर्द से आपको नफरत है तो अपने बाप से भी नफरत का ऐलान करो, भाई से भी नफरत का ऐलान करो, बेटे से भी नफरत का ऐलान करो, दामाद से भी नफरत का ऐलान करो, वो भी तो मर्द है, सिर्फ शौहर से क्यों? अच्छा, अब वो ये कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बाल कहाँ उगे हैं वहां रोक सकती है?
آنکھ کہاں بنی ہے وہاں سے ہٹا سکتی ہو، ناک ہٹا سکتی ہو، ہونٹ ہٹا سکتی ہو؟ یہ سارا جسم خود بنا ہے؟ تمہارا جسم تم نے بنایا؟ سنو، جو عورت اپنی عزت نہیں کرتی، نہیں کرواتی، اس کی عزت کی جا سکتی جی؟ کہہ رہی ہے کہ جس طرح تم مردوں کے خلاف نکلی ہو، جو ماڈرن ہے، تو وہ نہیں ہے ایمان والی کوئی ساری ماڈرن عورت کہہ رہی تم ظلم کر رہی ہو خود پر بھی اور معاشرے پر۔ یہ بھی آپ نے سنا، بڑی اچھی مثال دیتی ہوں، کہتی ہے سورج ہوتا، چاند ہوتا، ستارے ہوتے، لیکن زمین ہوتی ہے۔ چاند کہلانا چاہتی ہو، سورج تو ہوتا، ایسے ہی تمہیں کہہ دیتے ہیں تم چاند، تو چاند ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے، ستارہ ہوتا ہے، زمین ہوتی، زمین بنا، زمین اکڑنے سے کچھ مل سکتا، اسی زمین میں سکون ملتا ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے بہت باتیں کی، کچھ باتیں میں کرتا ہوں۔ میرا جسم میری مرضی کہنے والے ملکوں میں اکثر بچوں کو باپ کا نہیں پتا ہوتا ہمارا باپ کون ہے۔ سن رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہمارے یہاں ہوٹلوں میں فیشن شوز ختم نہیں ہو رہے، فیشن مارچ کہاں سے ختم ہو رہا؟ نام لے رہے ہیں ریاست مدینہ، شرم آنی چاہیے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کسی پہ وہ الزام نہیں ڈالا، آج تک اس شخص پر ناجائز بیٹی کا الزام ہے یا نہیں؟ جس خاتون نے یہ نعرہ لگایا یہ دین کو گالیاں دیتی ہے، فوج کو گالیاں دیتی ہے، مردوں کو گالیاں دیتی ہے، اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ خود وزیر اعظم کی بیوی کے خلاف اس نے بہت سی باتیں کی، اس کو کسی ایک نے برا کہہ دیا تو سب کو جناب اخلاقیات یاد ہے، سب کو یوں ہی کر رہا جیسے پتہ نہیں کسی نے کاٹ دیا، کیا ہو گیا؟ ایسے لبرل، جو لبرل کا مطلب ہوتا ہے دین سے آزاد، یہ حمایت کرنے والے دینی معاشرتی ہماری اقدار کا، اسلامی اقدار کا جنازہ نکالتے ہیں، یہ لبرل عورتیں انٹرنیٹ پر ننگی گالیاں لوگوں کو دیتی ہیں، کسی نے کبھی ان کے لہجے اور زبان میں کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط، کسی نے ان کے لہجے میں ان کو جواب دے دیا ہے تو سب کو برا لگنے لگا۔ عجیب بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور میں تمام خواتین سے کہوں گا کوئی بیماری آ جائے، میرا جسم میری مرضی، بیماری آنے سے روک سکتی ہے؟ خود بیماری کو نکال سکتی ہے؟ ڈرو اللہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول ماڈل بناؤ، رول ماڈل بنانا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کو بناؤ، رول ماڈل بنانا ہے تو حضرت رابعہ بصری کو بناؤ، پاک بیویوں کو بناؤ، پاک خواتین کو بناؤ۔ عورتوں کو چاہیے اپنے حقوق پڑھیں، سورہ نور پڑھا کریں، اس کی تفسیر پڑھیں تو سمجھ آئے۔ آزادی کی بات اچھی بات ہے، نن عیسائی نن راہبہ حجاب پہنے، نقاب پہنے، پورا بدن ڈھانکے تو عزت کا لباس۔ مسلمان عورت کو کیوں نہیں آزادی ہے کہ وہ حجاب دے؟ اس کو کیوں آزادی نہیں ہے کہ وہ نقاب دے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ دوہرا معیار کیا ہے؟ سنیں، ایک زمانہ تھا ہمارے پاس، ہمارا نصاب تھا، ہمارا سلیبس تھا، اخلاقیات کسی حد تک پڑھائی جاتی تھی، اب ہمارے پاس ہمارا سلیبس نہیں ہے، ہمارے بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں نہ دین ہے، نہ اخلاق ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ عورت کی آزادی کی بات نہیں ہے،
یہ عورت کی آزادی کا مارچ نہیں ہے، یہ گناہ کی آزادی کا مارچ ہے۔ جو چاہے، جس سے چاہے، جس طرح چاہے گناہ کرے، یہ عورت تک آزادی کا، عورت تک پہنچنے کی آزادی، اور جو عورتیں ایسا چاہتی ہیں وہی یہ مارچ نکالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین، پاک مرد پاک عورتیں ایک دوسرے کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، والخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ گندی عورتیں بھی ہوتی ہیں، گندے مرد بھی ہوتے ہیں۔ ادب اور حیا کی قدریں ہیں تو اسلام میں ہے۔ میرے نبی کی شہزادی، اس کے آنچل کو سورج اور چاند نے نہیں دیکھا۔ جنازہ نکالا جاتا تھا چارپائی پر، چارپائی پر لیٹا کے چادر ڈال دی، سیدہ کہنے لگی مجھے یہ جنازہ پسند نہیں، اس سے جسم کی ساخت شیپ نظر آتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے بتایا، میں نے دوسرے ملک میں دیکھا کہ چارپائی کے دونوں طرف کھجور کی شاخیں باندھی جاتی ہیں، اوپر سے ان کے پتوں کو گانٹھ لگا دی جاتی، گرا تو وہ محراب کی شکل ہو جاتی ہے، اندر جو بھی ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے۔ سیدہ کو اتنا کہ پسند آیا، فرمایا میرا جنازہ اسی طرح نکالنا، اور وہ بھی رات کو نکالنا۔ میری چادر کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرا کفن بھی کوئی غیر محرم نہ، وہ ہے ہمارے علماء، وہ ہے عصمت و طہارت کا اصل مجسمہ، جن کی پاکیزگی کا بیان خود رب نے قرآن میں کیا۔ یہ جو عورتیں ہیں یہ مسلمانوں کی نمائندہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل مخالفت اسلام کی ہے، اصل مخالفت اسلام کی ہے، اصل مخالفت اسلام کی ہے۔ سیاسی پارٹیاں ہوں، حکومت ہو، عدلیہ ہو، ادارے ہو، سب کے سب یہ کہتے ہیں یہ ملک اسلام کے نام کرتا ہے، دعوے سے کہتے ہیں مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، تو یہاں پہ کوئی غیر اسلامی چیز برداشت کی جا سکتی نہیں۔ کہتے ہیں نا کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی لاٹھی پہ آواز۔ کورونا وائرس کہتے ہیں کیوں نہیں ڈھانپنا، ڈھانپ رہی ہے نا سب۔ ڈینگی وائرس آیا تو بدن ڈھانکا نا، اللہ سے ڈر کے نہیں ڈھانکا، مچھر سے ڈر کے۔ اگر ننگے ہونا کمال ہے تو سب سے بڑا نمبر جانور ہو، لباس انسان کے لیے۔ تمہیں عزت دی گئی مگر تمہیں پسند نہیں۔ اور یہ اس طرح کی عورتیں ہیں، کہیں بسی ہے، کوئی گھر بسایا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میرے پاس بہت سی باتیں ہیں، ایک بات اور کرتا ہوں، جن لوگوں نے آپ میں سے سفر کیا ہوا یورپ وغیرہ امریکہ گئے ہوئے، ان لوگوں نے غیروں نے حضرت مریم کے مجسمے بنائے ہوئے، اسٹیچو، تو بنائے حضرت مریم کے جتنے مجسمے بنائے ہوئے سب میں سر ڈھکا ہوا ہے، بدن چھپا ہوا، چادر ہے باقاعدہ اور سر ڈھکا ہوا ہے۔ یہ کنہوں نے بنائے؟ عیسائیوں نے، جو مانتے ہیں ان کو مجسمے عیسائیوں نے بنائے، ان کا بدن ڈھکا ہوا، سر ڈھکا ہوا، اندر ان کو بھی پتا ہے عورت کا اصلی روح کیا ہے۔ حضرت مریم کی وہ تصویر بنا کر تم کیا ثبوت دیتے ہو، کیا پیغام دیتے ہو؟ وہ باحیا تھی، وہ باپردہ تھی، تو پھر تم کیوں ننگے ہو رہے؟ کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے پور ہیں ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہیں، جینز پہنتے ہیں جگہ جگہ سے پھٹی، پہلے دوسروں کے پھٹے ہوئے کپڑوں کا مذاق اڑاتے تھے، اب خود پھٹے ہوئے پہن رہے ہو۔ یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا کوئی
کمال نہیں ہے، یہ تمہاری کمیگی کا اظہار ہے، گھٹیا پن کا اظہار۔ آپ ٹافی پھینک دیں بغیر پھینکی ہوئی، کیڑے چمٹ جائیں گے؟ گوشت پھینکیں گے جانور آئیں گے؟ ڈھکے ہوئے پہ کوئی نہیں ہے۔ کچھ سوچیں، اسلام عورت کو مقدس کہتا ہے، باحیا کہتا ہے، اس کی اس عزت و عصمت کی بات کرتا ہے، اس کو یہ پسند نہیں ہے تو جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ ہاں میں نے ابھی بات کی سیدہ کائنات، میں اتنا جانتا ہوں جنہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر میرا رتبہ بہت بڑا ہے، میں نے کردار بھی عمدہ پیش کیا، اور کتابوں میں ہے کل قیامت کا دن ہوگا، پوری انسانیت جو جمع ہوگی میدان حشر میں، آواز آئے گی حشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی گزر رہی ہے، وہ براق پر سوار بجلی کی طرح گزر رہی ہے، اس دن بھی ان کی شرم و حیا کا پاس کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان حضرت مصطفیٰ۔ حکمرانوں سے کہتا ہوں اس ملک پر رہنا، اگر واقعی چاہتے ہو قرضے اتر جائیں، چاہتے ہو کہ معیشت مستحکم ہو جائے، اسٹیبل ہو جائے، اور تم لوگوں کا اقتدار رہے، تو صرف ایک صورت میں میرے نبی کا نظام بنا۔ اگر اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے تو پھر نظام مصطفیٰ، اور اسلام کے خلاف کوئی بات کوئی مسلمان قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی 4-6 ہوگی، مگر اب بھی اس ملک میں وہ خواتین موجود ہیں جو شرم و حیا کی پاسداری کریں، اور وہ اس نعرے کے ساتھ یہ نعرہ بے حیائی کا نعرہ، یہ شیطانی دعوت ہے، یہ کوئی مثبت، اور وہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکر ہوں، یعنی وہ خود اپنی طرف سے معنی پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے نعرہ لگایا وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے، تم ان کے کہاں سے ترجمانی کرنے لگ گئے غلط، وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے، تو سن لو، اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ۔ میں نے شروع میں قرآن کی آیتیں بھی سنائی، حدیثیں بھی سنائی، اور خلاصہ کیوں کیا، تفسیر میں یہی آیت آئی کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی نظروں میں ان کے اعمال سجا کر دکھائے جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ ہمارا بھٹک رہے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ کریم ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہماری خواتین کو ہدایت عطا، ہمارے حکمرانوں کو جن کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ان کو ہدایت عطا، لیکن مسلمانوں غیرت نہ جانے دیں، اپنے آپ سے غیرت چلی گئی تو پیچھے کچھ بھی رہنا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحمت فرمائے، ان بلاؤں کو دور فرمائے۔ کتنا افسوس، کل دوپہر سے مطاف خالی ہے، کھانا کھا، کیوں؟ وائرس۔ مسجد نبوی میں آدھا حصہ بند ہے، ساری رات کھلی رہتی تھی، اب رات 9 بجے بند۔ عمرہ ویزا ختم، وزٹ ویزا ختم، نہ جانے کی اجازت، نہ آپس میں وہاں آنے کی اجازت۔ یہ ہمارے آباد نہیں ہے تو سنو، ایک کام کہہ رہا ہوں، کورونا وائرس سے بھی بچنا، ان بلاؤں سے بھی بچنا، روزانہ ہر گھر میں اذان ہونی چاہیے۔ آپ بچنا چاہتے ہو بلاؤں سے، اپنے گھر میں روزانہ
گھر والے مل کر بھی اور اکیلے بھی توبہ کرنی ہے، بار بار اجتماعی توبہ۔ ہو سکے تو میں پیغام بھجواؤں گا، کوئی تنظیم دعوت اسلامی کر لے کوئی اجتماعی توبہ کا اور یوم دعا کا انتظام، لوگ سب توبہ کریں اور اجتماعی دعا اللہ سے معافی چاہے کہ اللہ یہ بلائیں دور فرما، آمین۔ طواف رک جائے، روضہ رسول پر حضور کے چہرے کے سامنے جانا رک جائے، کوئی معمولی ساتھ نہ، کوئی معمولی بات، ارے وہاں تو بلائیں، وہاں بلاؤں کا کیا تھا، وہاں جا کے بلائیں دور کروائی جاتی ہے، مگر ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ ہمیں توبہ کرنی، یہود و انود کی سازش ہے جی، ہمیں توبہ کرنی، ہم سب کو توبہ، ہم سب مجرم ہیں انشاءاللہ۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی ملت کے گناہوں کو معاف، یہ پوری ملت گناہ گار ہو گئی ہے، ہم سب کو توبہ کرنی، انشاءاللہ معافی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آفتوں سے بچائے، آمین، نافرمانی سے بچائے، آمین۔ ہم واقعی گناہ گار ہیں مولا، اعتراف کرتے ہیں ہم گناہ گار، مگر ہمارے گناہوں کی تعداد جتنی بھی ہو جائے تیری رحمت کے سامنے ہمیں نہ دیکھ، اپنے کملی والے حبیب کو دیکھ کے ہمیں معاف کرنا، آمین۔ معافی چاہتے توبہ کریں، اور وہ خواتین ہو سکے تو وہ بھی پلٹ آئے، بہک گئی ہیں پلٹ آئے، توبہ کر لیں، میرا رب وہ ہے 99 بار تم نے نافرمانی کی ہے، ایک بار سچی توبہ کر لو تو معاف کر دے، توبہ کرو، اللہ سے معافی چاہو، یہ قرب قیامت، یہ قرب قیامت، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن آپ مردوں کو بھی چاہیے، باپ ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، آپ بھی اپنی خواتین کو تاکید کریں، شرم و حیا کی، بدن کھانے کی نمائش نہیں کرنی۔ یہ جو بازاروں میں جاتی ہے، دوسروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں، کیا کچھ اس کی کوئی گنجائش نہیں، مردوں سے جا کے بات کروا رہی ہیں، کیا کچھ کر رہی ہیں، سب باتوں سے توبہ کریں ہم، ورنہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اور اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ماہ رجب شروع ہوا، اس مہینے میں ایک ایک دن، ایک ایک سال مبارک، یہ اللہ کا مہینہ، اس کا مہینہ شہر اللہ، 4 مہینے ہیں نا حرمت والے، عزت والے، ان میں یہ پہلا مہینہ، پھر اس کے بعد 3 اکٹھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، وہ 3 اکٹھے کیا رجب، اس کو اللہ کا مہینہ فرمایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ یہ ہوائیں چل رہی ہیں، پھر پانی دیا جائے گا، رمضان میں فصل کاٹی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں خیر سے رجب عطا فرمائے، اس کی برکتیں دے، شعبان عطا کرے اور پھر رمضان تک پہنچ جائے۔ بہت سی ہستیوں کی یادگاریں ہیں اس مہینے میں، پہلی تاریخ سے لے کر آخر تک۔ پہلی تاریخ سے امام محمد باقر، امام زین العابدین کے بیٹے کا یوم ولادت۔ میں ساری لسٹ اس وقت میرے سامنے نہیں، پھر حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس ہوا، اور حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا 11 تاریخ کو، 13 تاریخ کو حضرت علی کا یوم ولادت، 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق، پھر آگے اسی طرح چلے گا۔ 22 تاریخ حضرت امیر معاویہ کی ہے، پھر میراج شریف کا۔ 21 رجب میرے والد صاحب کے بڑا حضرت خطیب اعظم مولانا مشرفی صاحب کاڑوی کا یوم وصال۔ تو ہم اگر چاند چڑھنے پر انتظام کریں تو 20 دن ہوں گے، انتظام نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ رکھا ہے رجب کی تیسری جمعرات جو 37واں عرس انشاءاللہ، جو آنے والی جمعرات ہے
اس کو شروع ہوگا اور اگلے جمعے ختم ہوگا. جمعرات جمعہ 2 دن روز ہوتا ہے، جمعرات کو رات میں اور پھر جمعے میں آخری دعا. ٹھیک 10 بجے رات کو چادر چڑھاتے ہیں. کسی شخص کو کپڑے کی چادر لانے کی اجازت نہیں ہے. چڑھانے کے لیے کپڑے کی چادر لانے کی اجازت نہیں ہے. جو چڑھانا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ چڑھانا جائز نہیں ہے، جو چڑھانا چاہتا ہے جتنے پیسے کی چادر لینا چاہتا ہے اتنے پیسے کے لے کپڑے کسی ضرورت مند کو دے دے اور ثواب پھول لائے ضرور لائے، وہ بھی بہت زیادہ نہیں، پھول لائے کیونکہ پھول ہم چڑھاتے ہیں. چادر آتی ہے حضرت داتا صاحب سے، حضرت بابا صاحب سے، شرکپور شریف سے چادریں آتی ہیں، وہ ہم چڑھاتے ہیں. 10 بجے پورے چادر چڑھائیں، وہاں سلام ہوگا، دعا ہوگی. اس کے بعد محفل پورے ملک سے بیرون ملک سے علماء آتے ہیں، ان کے خطاب ہوتے ہیں. حافظ آباد سے جو ہمارے محترم خطیب بیرسٹر سید وسیم الحسن صاحب 2-3 سال سے مسلسل آ رہے ہیں، تشریف لائیں گے اور علماء آئیں گے، خطاب کریں گے. جمعے کے دن 12 بجے قرآن خوانی شروع ہوگی اگلے جمعے کو، اور 1 بجے وہی تقاریر کا سلسلہ. نماز کے بعد ایصال ثواب اور پھر آخری دعا. آپ لوگ کلام پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن پڑھو، دعائیں پڑھو، سورتیں پڑھو، اسماء الحسنی جمع کرو اور اگلے جمعے سے پہلے مجھے لکھوا دیں تاکہ ایصال ثواب. ہمارا مقصد یہی ہے ایصال ثواب. اپنے اپنے علاقوں میں مسجدوں میں کہہ دیں کہ وہ بھی اگلے جمعے عالمی یوم خطیب اعظم منائیں. الحمدللہ 45 ملکوں میں منایا جا پورا مقابلہ کرتے. جو کورس پہ رسالہ چھاپا پچھلے جمعے آپ کو دے دیا گیا تھا، آپ نے لے لیا. اشتہار لگا بھی رہے اور لینا چاہیں تو لے لیں گے. یہ لیکن یہ کہ آپ لوگ آئیے. میں دیکھتا ہوں جمعے میں تو آؤں گیا، رات میں نہیں آتے. کوئی کہے گا سواری نہیں ہوتی، کوئی کہے گا دیر ہو جاتی ہے. اور جس ہستی نے نبی کے دین کے لیے چاقو کے وار سہے، پتھر سہے، کتنے حملے ہوئے اس پر، جنہوں نے کراچی میں سنیت کو پھیلایا، نبی کا عشق ہمیں سکھایا، ہم چند گھنٹے ان کو نہیں کہہ سکتے. سوچنا چاہیے. تو ہم سب نے آنا ہے. جمعرات کو آپ رات میں آئے. تقریروں کے بعد آپ کو غوث پاک کے نسخے والا حلوہ انشاءاللہ، اور جمعے میں آپ کو بریانی کھلائیں گے. شاہ صاحب ہمارے بناتے ہیں. رشید صاحب بتا رہے تھے، محمد رشید صاحب جو حرمت حرمین ٹریول والے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں رات کو حلوے کے ساتھ آپ کو فروٹ چاٹ کھلاؤں. وہ اپنی طرف سے انتظام کر کے گئے، کرتے ہیں تو بڑی مہربانی. چنے اور وہ جو چاٹ بنا کے دیتے ہیں انہیں کہا میں پلاؤں گا اور دن میں شربت بھی پلاؤں گا. محبت والے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پانی کا انتظام کرے گا. تو اس طرح محبت والے. میں اس کورس کے لیے آپ سے کبھی کوئی چندہ نہیں کرتا، میں اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں. اللہ قبول کرتا ہے. کوئی محبت سے خود ڈال دے تو منع بھی نہیں کرتا، لیکن کبھی میں نے چندہ نہیں. جو کوئی محبت سے دے دیتا ہے شامل کر لیتا ہوں، لیکن یہ سارا خرچ خود کرتا ہوں. ان کی روح خوش ہو جائے تو اور کیا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو آپ لوگوں نے کلام پڑھنا ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ اس ہوگا جمعرات کو. تو آپ سب نے آنا ہے 12-13 مارچ رجب کی 30 جمعرات.